اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الفرائض، حدیث نمبر 6729، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 6730، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی بیویوں نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجیں اپنی میراث طلب کرنے کے لیے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یاد دلایا، کیا آرس وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 6731، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے مال چھوڑا ہو وہ اس کے بال بچوں و اہل خانہ کے لیے ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس بن یزید ایلا نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مومنوں کا خود ان سے زیادہ حقدار ہوں، پس ان میں سے جو کوئی قرض دار مرے گا اور ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑے گا تو ہم پر اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہوگا وہ اس کے وارثوں کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 6732، اردو ترجمہ۔ لڑکے کے میراث اس کے باپ اور ماں کی طرف سے کیا ہوگی؟ لڑکے کی میراث اس کے باپ اور ماں کی طرف سے کیا ہوگی؟ اور زید بن ثابت نے کہا کہ جب کسی مرد یا عورت نے کوئی لڑکی چھوڑی ہو تو اس کا حصہ آدھا ہوتا ہے، اور اگر 2 لڑکیاں ہوں یا زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ان کا بھائی یعنی لڑکا بھی ہو تو پہلے وارث کے اور شرکا کو دیا جائے گا، پہلے وراثت کے شرکا کو دیا جائے گا، اور جو باقی رہے گا اس میں سے لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6732، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میراث اس کے حقداروں تک پہنچا دو، اور جو کچھ باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد عزیز کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 6733، اردو ترجمہ۔ لڑکیوں کی میراث کا بیان ہم سے امام حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن ابی وقاص نے خبر دی، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع میں بیمار پڑ گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ایک لڑکی کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں، تو کیا مجھے اپنے مال کے 2/3 حصے کا صدقہ کر دینا چاہیے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کا کر دوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. میں نے عرض کیا 1/3 کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں گو 1/3 بھی بہت ہے. اگر تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں سنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو خرچ بھی کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ہجرت میں پیچھے رہ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد تم میرے پیچھے رہ بھی گئے تب بھی جو عمل تم کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی تو اس کے ذریعے درجہ و مرتبہ بلند ہوگا، اور غالباً تم میرے بعد زندہ رہو گے اور تم سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو نقصان پہنچے گا. قابل افسوس تو سعد بن خولہ ہیں. آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس لیے افسوس کا اظہار کیا کہ ہجرت کے بعد اتفاق سے ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہی ہو گئی. سفیان نے بیان کیا کہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ بنی عامر بن لوئی کے ایک آدمی تھے. حدیث نمبر 6734 اردو ترجمہ مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو نضر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ شیبان نے بیان کیا، ان سے اشعث بن ابی اشعار نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں یمن میں معلم و امیر بن کر تشریف لائے. ہم نے ان سے ایک ایسے شخص کے ترکے کے بارے میں پوچھا جس کی وفات ہوئی اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی ہو، اور اس نے اپنی بیٹی کو آدھا اور بہن کو بھی آدھا دیا ہو. حدیث نمبر 6735 اردو ترجمہ اگر کسی کے لڑکا نہ ہو تو پوتے کی میراث کا بیان. زید بن ثابت نے کہا کہ بیٹوں کی اولاد بیٹوں کے درجے میں ہے اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو. ایسی صورت میں پوتے بیٹوں کی طرح اور پوتیاں بیٹیوں کی طرح ہوں گی. انہیں اس طرح وراثت ملے گی جس طرح بیٹوں اور بیٹیوں کو ملتی ہے، اور ان کی وجہ سے بہت سے عزیز و اقارب اسی طرح وراثت کے حق سے محروم ہو جائیں گے جس طرح بیٹوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں. البتہ اگر بیٹا موجود ہو تو پوتا وراثت میں کچھ نہیں پائے گا. ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میراث ان کے وارثوں تک پہنچا دو اور جو باقی رہ جائے وہ اس کو ملے گا جو مرد میت کا بہت نزدیکی رشتہ دار ہو. حدیث نمبر 6736 اردو ترجمہ اگر بیٹی کی موجودگی میں پوتی بھی ہو. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے ابو قیس عبد الرحمن بن سروان نے، انہوں نے حزیل بن شرجیل سے سنا، بیان کیا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیٹی، پوتی اور بہن کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا، اور تو ابن مسعود کے یہاں جا، اور تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں جا، شاید وہ بھی یہی بتائیں گے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی بات بھی پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایسا فتویٰ دوں تو گمراہ ہو چکا اور ٹھیک راستے سے بھٹک گیا. میں تو اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا
پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس طرح 2/3 پوری ہو جائے گی اور پھر جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ ہم پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گفتگو ان تک پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الفرائض کی حدیث نمبر 6729 سے 6736 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔